میرا کوشچن ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو ان کو جب ہم نماز سکھاتے ہیں، جب ان کو وہ نماز پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں 7 سال سے، لیکن جب وہ سیکھ لیتے ہیں، کمپلیٹ پڑھنے لگتے ہیں، تو بچے بعض دفعہ تنگ ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے عشاء ہے، ظہر ہے، تو یہ تھوڑی لمبی رکھتے ہو جاتی ہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کو تھوڑی ریلیکسیشن تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ فرض پڑھ لیں یا اس طرح سے ویتر ہو گئے جو وہ ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کو کس عمر میں ان پر ہے کہ وہ پوری کمپلیٹ سنتے ہیں، فرض نافل سارا کچھ پڑھیں؟ یہ کون سی ایج سے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ بچے عشاء کی نماز ہے تو وہ 17 رکعت ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، تو ان کی کون سی ایج سے لے کے ان پر سختی کی جائے کہ نہیں اب آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے؟ تو اگر کیونکہ سختی کرتے ہیں تو پھر بچے تنگ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر تھوڑی ہو تو پھر وہ خوشی خوشی سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب یہ بھی تو نہیں ہے کہ خوشی سے بچوں کو اسی طرح سے وہ اسی عادت کے یوزڈ ہو جائیں، تو اس لیے کون سی عمر ہو ایسی ہے کہ اس سے ان کو اس بات پہ سختی کی جائے کہ اب آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ ہمیں سب سے پہلے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے اوپر مجبوراً لازم کی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، نماز ہے اصل صرف فرض، آپ بچوں کو صرف فرض پڑھنے کا عادی بنائیں، صرف فرض۔ ان کو بولیں بچے فرض لازمی پڑھ لو، آپ اوپر پڑھ سکتے ہو پڑھو، اوپر نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں۔ دیکھیں، اصل چیزیں سب آ کے انسان پہ عبادات کا مکلف ہوتا ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے، اور بچے عموماً 11-12 سال میں بالغ ہوتے ہیں، بچیاں عموماً 10-12 سال میں 10-11 سال میں بالغ ہوتی ہیں۔ تو جو چیزیں پوری فرض ہوتی ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا عادی بناؤ، 10 سال کی عمر میں بھی نماز نہ پڑھیں تو آپ ان کو کوئی نہ کوئی پنشمنٹ کریں، کوئی سزا دیں، تاکہ نماز بالغ ہوں تو وہ عادی ہو چکے ہوں، تو بلوغت کے بعد نماز فرض ہے۔ اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اب جب آپ بولو گے 17 رکعتیں 17 رکعہ پڑھنی ہے، یہ کہاں سے 17 رکعت آ گیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی کہ نماز کے رکعات عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنتے کہیں نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل کہیں نہیں ہے، وتر کی نماز عشاء کی نماز ہے ہی نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ آپ ان کو بولے رات کی جو تہجد ہے وہ عشاء ہے، وہ الگ سے پڑھ لیں۔ عشاء وتروں کے بعد 2 نفل یہ کوئی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو نماز اللہ کے ہاں جس کا حساب ہے 2 رکعتیں فجر کی، 4 رکعتیں ظہر کے فرض، 4 رکعتیں عصر کے فرض، 3 رکعتیں مغرب کے فرض اور 4 رکعتیں عشاء کے فرض، صرف اونلی یہ فرض ہیں۔ اگر کوئی فجر کی سنتے نہیں پڑھتا، ظہر کی سنتے نہیں پڑھتا، عصر کے ساتھ کچھ نہیں پڑھتا، مغرب کے ساتھ کچھ نہیں پڑھتا، عشاء کے ساتھ کچھ نہیں پڑھتا، جائز ہے، جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی، اس نے کہا اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ پڑھوں گا نہ اس سے کم پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ بندہ اپنی اس بات پہ پکا رہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو فرض ہیں اصل، ہاں یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی زیادہ اہمیت ہے، وتروں کی زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ فجر کی سنتیں اور عشاء کے وتر اس فجر کا اور عشاء کی نماز کا حصہ اور پارٹ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وتر عشاء کی نماز نہیں ہے، وتر رات کی تہجد کی نماز ہے۔ اب چونکہ عادت ہمارے بڑوں نے ہمیں ڈال دی تھی کہ ہم جو ہیں وہ نہیں اٹھ سکتے رات کو، تو چلو عشاء کے ساتھ پڑھ لو۔ اب آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وتر عشاء کی نماز کا حصہ بن گیا، عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے جو نماز ہے نا وہ صرف فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، بس اس کا نام ہے نماز۔ ہاں اس کے ساتھ فضیلت موجود ہے کہ جس انسان نے ایک دن میں 12 رکعتیں سنتے پڑھنی، اس کو روزانہ جنت میں ایک گھر ملے گا۔ بچوں کو آپ بولیں بچے آپ لوگوں نے
ڈیلی جنت میں اپنی ایک کوٹھی بنانی، اپنا ایک بنگلہ بنانا ہے، اپنا ایک محل بنانا ہے، ان کو بڑا کر کے بتائیں جنت میں آپ کے کتنے گھر بن گئے؟ میرے جی 5 گھر بن گئے، میرے 10 گھر بن گئے، آج میں نے 5 گھر بنا لی۔ وہ کیسے جی؟ فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہے، زور سے پہلے 4 سنتیں پڑھنی، زور کے بعد 2 سنتیں پڑھنی، مغرب کے بعد 2 سنتیں، اور عشاء کے بعد 2 سنتیں، بس یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ ظہر کے بعد 4 سنتیں بھی ثابت ہیں، اور زور سے پہلے 2 سنتیں بھی ثابت ہیں۔ یہ نماز کے رکعات کی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، وہاں پہ یہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ عشاء کی اللہ کے لیے بچوں کو، لوگوں کو متنفر نہ کریں۔ عشاء کے پہلے 4 سنتیں کہیں کسی حدیث میں، کسی کتاب میں کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھنا، وہ 2 نفل کسی کتاب میں، کسی حدیث میں، کسی فضیلت میں کہیں پہ نہیں ہے۔ مغرب کے 2 سنتیں پڑھ کے 2 نفل بعد میں پڑھنا، وہ 2 نفل کسی کتاب میں، کسی حدیث میں، کسی سنت میں، کسی صحابی کے عمل میں کہیں نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈال لیا ہوا ہے، اب سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم کیا کریں، ہم فلاں کو کیا کہیں، کیا بتائیں۔ اصل میں ہمارے کچھ بزرگوں نے کہا تھا کہ فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری ہوتی ہیں، لہذا ہر نماز کے ساتھ کم از کم 2 نفل پڑھتے رہیں۔ اب وہ بزرگوں کی باتیں، وہ لوگ جو بزرگوں نے فرمایا، وہ بزرگوں کی باتوں میں لگے، اگلی نسل نے آ کے اس کو قانون ہی بنا لیا۔ بھائی عشاء کی نماز 17 رکھتے ہیں، کون پڑھے گا بھائی 17 رکھتے ہیں؟ اب کسی بچے کو بولو 17 رکھتے ہیں، ابو جی 17 رکھتے میں کیسے پڑھوں؟ ایک دن پڑھ لے گا، دوسرے پھر کہے گا کیا؟ اور بھائی بچوں کو عادت صرف فرض پڑھنے کی ڈالیں، ہاں ان کو ترغیب دیں، بیٹا فجر کے ساتھ 2 سنتیں بھی پڑھ لی کرو، بیٹا زور سے پہلے 4 سنتیں نہیں تو 2 سنتیں پڑھ لو، بیٹا زور کے بعد 4 سنتیں، اس کی ترغیب دو، کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھے، کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وتر آپ بچپن میں ان کے دماغ میں ڈالو کہ بیٹا وتر جو ہیں یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، آپ کو الگ سے تہجد کا ثواب مل جائے گا، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ پڑھ، اگر نہیں پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک انسان ساری زندگی نہ فجر کی سنتیں پڑھی، نہ ظہر کی پڑھی، نہ مغرب کی پڑھی، نہ عشاء کی پڑھی، نہ وتر پڑھے، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اگر اس نے فرض پورے ادا کیے ہیں تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا تھا افلح ان صدقہ، اگر یہ بندہ اپنی جگہ پہ سچا رہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ چیزیں ہیں ایک ایکسٹرا۔ ہم بچوں کو کیوں اپنی مصیبت میں کیوں دین سے متنفر کر رہے ہیں؟ ہم خود بچوں کو متنفر کرتے ہیں ایسی چیزیں بتا کے۔ ہم خود اس پہ دین پہ ہم نے ریسرچ نہیں کیا، ہمیں وراثت میں دین مل گیا ہے اور وراثت میں ہم لوگ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ نہ آج تک دیکھا نماز کی رکھتے کہاں پہ ہیں، نہ ہم نے نماز کو سیکھا، جیسے ماں باپ نے سکھایا ایسے آگے اب بچوں کو بتا دیں گے 17 رکھتے پڑھیں عشاء کی، وہ کہاں پڑھے گا؟ صرف 4 رکھتے عشاء کی بس۔ ہاں ان کو ترغیب دیں، بیٹا بیٹی ڈیلی آپ کوشش کریں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، کسی ایک دن تو بنائیں جنت میں اپنا ایک گھر۔ کیسے بنے گا؟ بھائی فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھنی ہے سیم ڈیز میں، آپ کو زور سے پہلے 4 بھی پڑھنی ہے، زور کے بعد 2 بھی پڑھنی ہے، مغرب کے بعد 2 پڑھنی ہے، اور عشاء کے بعد 2 پڑھنی، بس۔ یہ 12 رکعتوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 12 رکعتوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس انسان نے یہ 12 رکعتیں پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے گا، جس نے نہیں پڑھی گھر نہیں ملے گا۔ کیا اس کو فرضوں کی وجہ جنت ملے گی؟ وہ الگ بات، وہ ملے گی۔ اب یہ نہیں کہا کہ جس نے یہ نہیں پڑھی، بھائی نہیں پڑھی تو نماز پھر بھی اس کی ہو گئی، ہم اس طرح کر کے بچوں کو لگائیں، اپنے ہاں اس کو اس طرح کر کے سمجھیں۔ ہم نے نماز کو اپنے اوپر جب پریشر کر کے ڈال لیا تو اب اس کو پورا کریں۔ اچھا پھر ہمارے ہاں ایک تصور بیٹھ گیا، بلکہ ہمیں سکھایا گیا یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اچھا یہ سنت موقدہ کیا ہے؟ اچھا اب لفظ ایسا بولا گیا موقدہ، افسوس یہ ہے کہ کسی کو پتا نہیں کہ موقدہ کا معنی کیا ہے۔ اور بھائی موقدہ کا معنی ہے اس کی تاکید زیادہ کی گئی ہے، غیر موقدہ کا معنی اس کی تاکید نہیں کی گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے الفاظ ہیں رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4،
اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے. اب دعا دے دی اللہ تعالیٰ، اگر پڑھتا ہے انسان تو فضیلت ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھے، عصر سے پہلے 4 سنتے، بتا دی اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو پڑھ لے. حتیٰ کہ مغرب سے پہلے بھی کہا، مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 نفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں روایت ہے، صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب لمن شاء. تیسری بار فرمایا جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھے. پڑھو مغرب سے پہلے پڑھو. اب جب ٹائم ہے مسجد میں پہنچے، عموماً ٹائم دینا چاہیے تھوڑا سا، مغرب کے اذان اور اقامت میں کوئی 5 منٹ ہیں تو اب 2 نفل پڑھ لیں، نہیں ہے تو اب نہ پڑھیں. نماز اللہ کے لیے سمجھیں. نماز فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں اور عشاء کے 4 فرض ہیں. بس اونلی یہ نماز ہے. باقی فضائل ہیں. یہ موقدہ غیر موقدہ اصل میں علماء کی ایک اصطلاح تھی. علماء کے اندر ایک ٹرم کنڈیشن، جب عوام الناس میں آ گئی تو یہاں لوگوں کو مصیبت پڑ گئی. موقدہ غیر موقدہ کا کیا مطلب؟ اور بھائی موقدہ کا مطلب ہے اس کی تاکید زیادہ ہے، اس کی اب تاکید کیا ہے؟ بھائی یہ پڑھ لو گے تو جنت میں گھر بن جائے گا. نہیں، ایک اسپیشل آپ کا گھر ہے، بہت بڑی فضیلت، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت، لیکن اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو فرضوں کی بات ہے. اب سنتے پورے کرتے ہوئے اگر فرض چھوٹ رہے ہیں تو سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس کے بنیاد پہ فرضوں میں سستی آتی ہو. اگر فرضوں میں سستی کا ذریعہ سنتے پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دے سنتے، کوئی گناہ نہیں ہوگا. چھوڑ دے وتر، کوئی گناہ نہیں ہوگا. چھوڑ دے فجر کی سنتے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اصل چیز ہے فرضوں کو پورا کرنا جو اصل نماز ہے. اس لیے بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذائقہ عطا فرمائے. معذرت بات لمبی ہوگی لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.